پھٹے ٹوٹے ہیں اور اپنے آپ میں نہ جانے کیسا ہے. اب ایمانداری سے بتائیے اپنا ہو کے بھی کتنا دور ہو گیا اور وہ صفائی کے ساتھ ہوتا آیا تھا, غیر ہو کے بھی کتنا نزدیک آ گیا. بس یہی سے پتا چلا جب ہم جیسے چھوٹے عہدے دار گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تو علی جیسا صاحب کردار اپنے شیعوں کو کیسے پسند کر سکتا ہے کہ وہ چھوٹے بھی ہوں, بات بھی بڑے بڑے ہوں اور پھیلی ہوئے زلفیں بھی ہوں اور الگ الگ طریقے کی حرکتیں کر رہے ہوں اور پھر مولا کہہ رہے ہوں ارے کیا کہنا تم تو میرے شیعہ ہو. تو ہمیں ان مجلسوں سے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو کیسے سبق دینا چاہیے, کیسے سکھانا چاہیے. مولانا صاحب ان سے نہ کچھ کہیے یہ ناراض ہو جائیں گے, مولانا صاحب ان سے نہ کچھ کہیے یہ ناراض ہو جائیں گے. بگڑ میرا کیا جائے گا سوائے اس کے کہ آپ چند مجلس سے پڑھوا لیتے ہیں, بس وہ نہیں پڑھوائیں گے, اس سے زیادہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر وہ دوائی نہیں دے گا جو مریض کو جس کی ضرورت ہے تو پھر وہ ڈاکٹر قابل اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹر وہی قابل اعتماد ہے جو مریض کو وہ دوائی دے جو اس کو ضروری ہے. لہذا ہمیں اس ممبر سے وہ دوائی دینی ہے. ہمارے معاشرے میں بیماری کیا چل رہی ہے, ہمیں بیمار معاشرے کو نہیں چھوڑنا ہے, ہمیں بیمار معاشرے کو صحت یاب بنانا ہے. اب صحت یابی کے دو طریقے, اس میں ہم دونوں بھی جڑ سکتے ہیں اور ہم الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. الگ الگ ہونے کی مثال ہم نے آپ کی خدمت میں دی تھی کہ ایک آنکھ میں مچھر گر گیا, پورے اعضاء و جوارح جو ہے جمع ہو جاتے ہیں, اس غدار کو نکالے. میں ہاتھ سے کہوں بھائی تجھے کیا تکلیف ہے, آنکھ پہ آئی ہے مصیبت آنے دے. ہاتھ مجھے بڑھ کے کہے گا یہ غدار پہلے آنکھ کو مٹائے گا, اس کو مٹانے کے بعد ہاتھ کو مٹائے گا, ہاتھ کو مٹانے کے بعد دل کو مٹائے گا, دل کو مٹانے کے بعد پورا وجود ختم کر دے گا. اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو پہلے ایک کو بچانا ہوگا تاکہ ایک کی وجہ سے معاشرہ بچ جائے. پہلے تمہیں ایک کو بچانا ہوگا. تو ہمیں اپنے اعتبار سے سماج اور معاشرے کے بارے میں بیٹھ کے مجلسوں میں طے کرنا ہے کہ علی کیسے صاحب کردار تھے, علی کیسا سماج چاہتے تھے, علی کیسا معاشرہ چاہتے تھے. علی کی تعریف میں خدا کی قسم وہ لوگ فضائل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بس مرحب و اندر کے سر پہ تلوار مارتے رہو جو بے ایمان ہے. اس لیے کہ ان کے تو جب مرحب و اندر کے سر پہ تلوار کرتی رہے گی تو ان کا کیریکٹر تو کھلے گا نہیں. وہ چاہتے ہی ہے کہ مرحب و اندر بنتے رہے اور ہمارا کیریکٹر نہ کھلے. وہ علی کا انصاف پسند نہیں کریں گے, وہ علی کا اخلاق پسند نہیں کریں گے, وہ علی کی عدالت پسند نہیں کریں گے, وہ علی کی ایمانداری پسند نہیں کریں گے, وہ علی کا بیت المال کو ایمانداری سے تقسیم کرنا پسند نہیں کریں گے. کیوں کرتے ہیں فضائل کا مطالبہ؟ تاکہ ان کے اپنے کردار دبے رہے. دوائی جب تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ ان جراثیم کو ختم نہ کر دے جو باڈی میں غلط جراثیم داخل ہوئے تھے, تو معاشرہ بھی اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان لوگوں کو ختم نہ کر دے جو غلط ہے. جب تک غلط کو ختم نہیں کیا جائے گا معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا. پہلے غلطی کو ختم کریں. یہ اتنا سا ہاتھ جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ مواد پیدا ہو گیا. اگر پورا بدن بچانا ہے تو اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ انگلی نہ کاٹے اور بدن بچ جائے, بدن پورا ختم ہو جائے گا. یا پتہ چلا ہمیں سماج اور معاشرے میں ان مجلسوں کی صدا آنی چاہیے, اور یہ صدا ہماری زبان اور کانوں پر نہ ہو, ہمارے ہاتھوں پہ نہ ہو, یہ صدا ہمارے کردار میں ہونی چاہیے. وہ علی جو رات میں اس لیے نہیں سوتے تھے کہ کسی بیوہ کی کرانے کی آواز آ رہی ہے یا کسی یتیم نے کھانا کھایا